سیدنا حسین کی بھی اپنی ایک قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کی بھی اپنی قربانی ہے، ان کی قربانی کو زیادہ یاد نہیں کیا جاتا ہے، ان کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بھی بڑھ کر قربانی ہے، وہ عام لوگوں کے سامنے نہیں آتی ہے۔ حضرت حسن بھی اسی طرح میدان میں آئے تھے جس طرح حضرت حسین میدان میں آئے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی اہل ایمان ہیں، ادھر بھی اہل ایمان ہیں، لڑائی ہوگی، ٹکراؤ ہوگا، اختلافات ہوں گے، دشمن اس ماحول کا فائدہ اٹھائیں گے، جانیں ہماری جائیں گی، عورتیں ہماری بیوہ ہوں گی، سہاگ ہمارے نوجوان عورتوں کے لٹیں گے، بچے ہمارے یتیم ہوں گے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں کرسی چاہیے، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے امارت نہیں چاہیے، مجھے سرداری نہیں چاہیے، میں اپنے علم کی خدمت کروں گا، میں اپنے دین کی خدمت کروں گا۔ کرسی کا چھوڑنا، اقتدار کا چھوڑنا، کرسی کو قربان کرنا، یہ کوئی عام قربانی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں جھگڑے کرسی کے ہیں، سماجوں میں آپس میں اختلافات دو آدمیوں کی کرسی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، کسی تنظیم میں اختلافات کرسی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، کسی بھی گروپ میں اختلافات کرسیوں کے ہی ہیں سارے اختلافات۔ تو حضرت حسن نے کرسی کی قربانی دے دی، یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی، اس کو عام طور پر یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن کی بھی قربانی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئے، میں مسلمانوں کو اندر اختلاف نہیں کرنا چاہتا، کرسی تمہیں مبارک ہو، امارت تمہیں مبارک ہو، سرداری تمہیں مبارک ہو، میں اپنا الگ میدان انتخاب کروں گا، اس کا چناؤ کروں۔ سماج کا ماحول یہ ہو گیا، نوجوان اتنے گئے گزرے بن گئے۔ ایک وہ تھے حسن حسین، کیا بڑوں کی تعظیم تھی، کیا ادب تھا۔ ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بوڑھے میاں آئے وضو کر رہے تو ان کے وضو میں کوئی خامی تھی، کوئی کمی تھی، صحیح وضو نہیں کیا تھا۔ اب یہ دونوں صاحبزادے، یہ دونوں نواسے رسول بھی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے آج کل کا نوجوان ہوتا، بچہ ہوتا تو کہتا بوڑھو کہیں کا نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آنت ہے، قبر میں پیٹ لٹک رہے ہیں، ابھی تک وضو کرنا نہیں آیا اس کو، کس طرح بات کرتا۔ لیکن یہ دونوں نواسے رسول تھے، شہزادہ جنت کے شہزادے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بڑے میاں جو ہیں بزرگ ہیں، ان کے وضو میں خامی خرابی ہے، ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن کس انداز سے کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا، چلو چلتے ہیں ان بڑے میاں کے پاس اور ان سے کہتے ہیں۔ حسن نے کہا کہ میں کہوں گا کہ یہ حسین میرے وضو میں خامی نکال رہا ہے اور میں کہتا ہوں حسین کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے، کس کا وضو ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں گئے پلاننگ بنا کے، بزرگ سے کہا، یہ سب بات رکھی، دونوں نے وضو کیا۔ وضو کے دوران جو کمی اس بوڑھے کے وضو کے اندر تھی، اس کو اس کا احساس ہو گیا کہ یہ خامی میرے وضو میں ہے، ان شہزادوں کے وضو میں نہیں ہے۔ اور دونوں اس کی زبان پر بے ساختہ جملہ آیا، صلی اللہ علی جدکما، اللہ کی کروڑوں رحمتیں درود و سلام ہو تمہارے نانا محترم پر، میرے شہزادوں، جنت کے شہزادوں، خامی تمہارے وضو میں نہیں ہے، میرے وضو میں ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ تعظیم بڑوں کی، یہ ادب و احترام ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ان بچوں کو سکھایا ہی نہیں، ہم نے ان بچوں کو یہ تعظیم، یہ تہذیب، یہ اخلاق، بڑوں کی عظمت یہ سکھائی نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، پھر اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ ہم بھگتتے ہیں۔ الحمدللہ الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور قابل احترام، قابل عظمت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا احترام، حرمت، یہ نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ مہینہ تو قابل حرمت اس دن سے ہے جس دن اللہ نے سورج اور چاند کا اور کائنات کا یہ نظام بنایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا یہ نظام بنایا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے قابل احترام۔ پھر کون سے یہ 4 مہینے ہیں، اس کی تفصیل ڈیٹیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ 3 متوالیات، 3 تو مسلسل ہیں، محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور فی ذی قعدہ، یہ 3 لگاتار ہیں، اور ایک رجب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا روزہ افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے، قابل احترام مہینے محرم کے روزے سب سے افضل ہیں۔ تو اس مہینے کی عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت حسین کے لیے سعادت اور فخر کی بات ہے کہ ان کو شہادت اس مہینے میں ملی جو اللہ کی نگاہ میں قابل احترام تھا۔ تو اس مہینے میں عام طور پر ذکر حسین کیا جاتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کربلا کے شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی اس مختصر سی نشست میں میں کوشش کروں گا کہ کچھ اہم باتیں ہمارے سامنے اس سلسلے میں آ جائیں۔ حضرت حسین کی یاد یا کربلا کی یاد دنیا میں لوگ منا رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی مناتے ہیں، لیکن یاد منانے کا جو اصل فائدہ ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ ایک خاص طریقہ ہے، خاص روٹین ہے، خاص کام ہیں، خاص رسمیں ہیں، خاص چیزیں ہیں، لوگ وہ چند دنوں میں کر لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ چھٹی۔ یاد منانے والوں میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے کہ حضرت حسین کا پورا نام کیا ہے، شجرہ کیا ہے، تو ان میں سے اکا دکا کوئی ہو تو بتا پائے گا۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ کربلا میں حضرت حسین کیوں گئے تھے، کس مقصد سے گئے تھے، کیا غرض تھی، نہیں بتا پائے گا۔ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو منا رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، محرم آتا ہے، ڈھول بجتے ہیں اور کچھ تذکرے ہوتے ہیں، تعزیہ سجا دیا جاتا ہے، روشنیاں کر دی جاتی ہے، لاٹھیاں کھیل لیتے ہیں، کچھ کھیل تماشے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بس چھٹی۔ محرم کی یاد منانا یا حضرت حسین کی یاد منانا بس اسی کو کہتے ہیں۔ کچھ کھچڑا پکا لیا، حلیم پکا لیا، یہی تو یاد رہ گئی ہے کربلا والوں کی۔ لیکن یہ اصل یاد نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں لوگوں نے لہو و لعب کی ایجاد کر لی۔ سیدنا حسین علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل یاد یہ ہے کہ ان کی سیرت کو دیکھا جائے، ان کے کردار کو پڑھا جائے، ان کے ہدف کو، ان کے مقصد کو، جس مقصد کے لیے انہیں اپنی جان دی،
اس مقصد کے لیے ہم بھی کوشش کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی قربانی دی، اس قربانی کی خاطر اپنی جان تک گنوا دی، اس لیے ان کو شہید انسانیت کہا جاتا ہے۔ صرف شہید اسلام نہیں، شہید انسانیت۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید عربی لفظ ہے، شہادت کے معنی آتے ہیں گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دے تو اس کو شہادت الزور کہتے ہیں، اور دونوں گواہیوں کے لیے شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ اب جو اپنی جان تک قربان کر دے اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے حق کو اپنایا، حق پر جمع، حق کی گواہی دی، اس دنیا میں وہ حق کے لیے لڑتا رہا، حق کے لیے ثابت قدم رہا، اور حق کو ثابت کرنے کے سلسلے میں اس نے اپنی جان تک کی قربانی دے دی، اور اپنے اس پروگرام کے، اپنے اس مقصد کے سچا ہونے پر گواہی دے دی، اس وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ ایسے ہر زمانے میں لوگ آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک دنیا قائم ہے۔ سیدنا حسین کی طرح کردار اپنانے والے آتے رہیں گے، دنیا مخالف ہو، دنیا جھوٹ کے ماحول میں قائم ہو، دنیا ظلم، جور اور زیادتی کے ماحول میں ہو، حضرت حسین کے کردار کو منانے والے اور اپنانے والے زندہ ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حق کی گواہی دینے میں اگر وہ لوگ اپنی جان تک بھی قربان کر دیں، ظاہر میں اپنی جان گنوا دی لیکن وہ گنوائی نہیں ہے، وہ ظاہر میں مر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں۔ ان رازوں کو جاننے والا، پیدا کرنے والا خالق خود کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، میری راہ میں جنہوں نے حق کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، لوگ کہتے ہیں وہ مر گیا، لوگ کہتے ہیں وہ قتل ہو گیا، لوگ کہتے ہیں وہ نیزوں سے اس کو چھلنی کر دیا گیا، لوگ کہتے ہیں اس کی گردن تلواروں سے الگ کر دی گئی، اس کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، اس کو کسی میزائل کا نشانہ بنا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن انسانوں کا پیدا کرنے والا کہتا ہے میری راہ میں حق کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کی یہ تاثیر ہے، ان کی زندہ ہونے کی یہ دلیل ہے، ان کی زندہ ہونے کی یہ نشانی اور علامت ہے کہ شخصیت تو چلی جاتی ہے، آدمی تو چلا جاتا ہے، لیکن جو ان کا کردار ہے، ان کا جو پیغام ہے، ان کا جو مقصد ہے، اس کو لے کر چلنے والے اٹھتے رہتے ہیں، کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور دنیا کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ ہیں حق کی گواہی دینے والے شہداء۔ سب سے زیادہ حق کی گواہی دینے والے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، انبیاء تھے، انہوں نے حق کی گواہی دی، بہت ساروں نے اس کی راہ میں جان قربان کر دی، حق کی گواہی دی، لوگ مخالف بن گئے، جان کے دشمن بن گئے، بھوک و پیاس میں مبتلا کیا، طرح طرح کی مصیبتوں اور اذیتوں میں ان کو مبتلا کیا، ان پر شک کیا، ان کے خلاف سازشیں کی، ان کے خلاف پلاننگ کی، ان کو دبانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بنائے، لیکن وہ حق کے پروگرام کو اپنے مضبوطی سے پکڑے ہوئے آگے لے کر چلتے رہے، اور اللہ نے جو ذمہ داری ان کے سپرد کی تھی وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی کی یہ علامت ہے کہ دنیا انہیں یاد رکھتی ہے، ایسے لوگوں کے زندہ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ دنیا ان کو یاد رکھتی ہے، ان کی یاد مناتی ہے، ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ورنہ کتنے لوگ آئے چلے گئے اس دنیا میں، حکومت والے، بادشاہت والے، راج کرنے والے، لمبی لمبی مدتوں تک انہوں نے دنیا میں راج کیا، حکومتیں کی، آج کون ان کی یاد مناتا ہے؟ آج کون ان کا اس طرح تذکرہ کرتا ہے؟ آج کون ان کے اوپر تقریر کرتا ہے اور خطبہ دیتا ہے؟ یہ حق کی گواہی دینے والے،
اور اللہ کے حق کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینے والوں کی زندہ ہونے کی علامت ہے کہ لوگ آج تک ہر مجلس میں ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی یہ علامت ہے کہ ان کا چرچا بھی، ان کا تذکرہ بھی دینی مجلسوں میں ہوتا ہے، روحانی محفلوں میں ہوتا ہے، جمعہ کے خطبوں میں ہوتا ہے، جمعہ کی تقریروں میں ہوتا ہے، تفسیروں میں ہوتا ہے، قرآن کے درس میں ہوتا ہے، حدیث کی مجلسوں میں ہوتا ہے، مدرسوں میں ہوتا ہے، تعلیم کے حلقوں میں ہوتا ہے۔ یہ ان کے زندہ ہونے کی علامت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق کی گواہی دینے والوں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، حق کی شہادت دینے والوں کے سید ہیں، سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو سراج منیر بنا کر اتارے گئے ہیں، یعنی دنیا کو روشن کرنے والے سورج، آفتاب و مہتاب۔ اس آفتاب کی روشنی سے لوگوں نے مختلف روشنی حاصل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور آپ کی زندگی سے اور آپ کی حیات مبارکہ سے لوگوں نے روشنی حاصل کی۔ جن لوگوں نے روشنی حاصل کی وہ اپنی اپنی جگہ میں اپنے اپنے مقام پر علم کے، گیان کے، ہدایت کے ایک روشن ستارے تھے۔ صحابہ کو اسی لیے کہا گیا کہ صحابہ روشن ستارے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو اللہ روشنی پھیلانے والا سورج کہتا ہے، وہاں سے روشنی حاصل کی۔ یہ روشنی حاصل کرنے والے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو آپ کے گھر کے اندر کے لوگ، آپ کی ازواج، آپ کی گھر والیاں، آپ کے نواسیاں، نواسے، آپ کے اہل بیت، جن کو خاندان رسول کہتے ہیں، اندر اس ذات اقدس سے روشنی حاصل کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اب اگر ہمیں اپنے گھروں کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھروں کو صحیح لائن پر چلانا ہے، تو روشنی حاصل کرنی ہوگی ان لوگوں سے۔ دیکھنا ہوگا خاندان رسول کی زندگی کو، دیکھنا ہوگا اہل بیت رسول کی زندگی کو، دیکھنا ہوگا حضور کی فیملی کے ممبروں کو کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ اگر آپ مرد ہیں تو دیکھیں گے حسن و حسین کی زندگی کو، اگر عورت ہیں تو دیکھنا پڑے گا فاطمہ کی سیرت کو، عائشہ کی سیرت کو، جویریہ کی سیرت کو، میمونہ کی سیرت کو، حضرت سلمہ ام سلمہ کی سیرت کو، ازواج مطہرات اور اس خاندان سے گھر سے تعلق رکھنے والے کی عورتوں کو زندگی کو، ان کے معمولات کو دیکھنا ہوگا تاکہ ہمارے گھر بھی روشن ہو۔ اور باہر کی زندگی سنوارنی ہے ہمیں، تو پھر ہمیں روشنی حاصل کرنی ہوگی ان لوگوں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آئے، دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے، مختلف خطوں سے آئے، مختلف خاندانوں سے آئے، برادریوں سے آئے، مختلف سماجوں سے آئے، مختلف ممالک سے آئے ہیں۔ بلال حبشی تھے، صہیب رومی تھے، اور سلمان فارسی تھے۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کی۔ باہر کی زندگی ہمیں سدھارنی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، تو باہر سے آنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے روشنی حاصل کرنے والے ان افراد کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہی صحابہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو نبی نے ستارے کہا، اس لیے کہ ستاروں سے قرآن کہتا ہے راہ حاصل کی جاتی ہے، رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اندھیروں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ستارہ مغرب کی طرف طلوع ہوتا ہے تو ہم اندھیرے میں کدھر جا رہے ہیں، مغرب کی طرف جا رہے ہیں یا مشرق کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کی زندگی سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ تو گھر کے اندر کے افراد یہی حسن و حسین ہیں، یہی فاطمہ ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، رقیہ ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ باہر کی زندگی سدھارنی ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ اب حضرت حسین کی اگر یاد منا رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس گھر میں وہ پلے بڑے ہیں، جس گود میں وہ پروان چڑھے ہیں، جس گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے، وہ گودیں کیسی تھی، اس گھر کا ماحول کیسا تھا، اس خاندان کی فضا کیا تھی، اس گھر کے اندر کا ماحول کیا تھا۔ گھر میں اگر عیش و عشرت کا ماحول ہوتا ہے، گھر میں اگر عیش پرستی کا ماحول ہوتا ہے، گھر میں اگر دنیا پرستی ہوتی ہے تو بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔
گھر میں اگر سادگی ہوتی ہے، گھر میں اگر قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، گھر میں اگر حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے، گھر میں اگر دینی تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، گھر میں اگر اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، گھر میں اگر اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، دین حق کے لیے قربانی دینے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو بچے اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سیدنا حسین اور سیدنا حسن، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں، جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، یہ کیسے گھر میں پلے بڑے تھے، اس کا نمونہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہی چیز بچوں کا کردار کو بناتی ہے، وہی چیز بچوں کی زندگی کو بناتی ہے، وہی چیز جو گھر کے اندر، گھر کی فضا میں، ماحول میں وہ دیکھتے ہیں، وہ ان کو عظیم بناتی ہے، بڑا بناتی ہے، اور بڑے کردار کے لیے اور بڑی قربانی کے لیے تیار کرتی ہے۔ سیدنا حسن اور حسین نے اپنے گھر کا جو ماحول دیکھا تھا، وہ یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے خود وہ بھوکے سوئے ہوں گے، لیکن کسی کو اس گھر سے بھوکا جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ تو دیکھا تھا کہ ان کو تھپکی دے دے کر سلا دیا گیا ہے، لیکن کسی سائل کو، مانگنے والے کو ضرورت کیے بغیر اور پیٹ بھرے بغیر واپس نہیں لوٹایا گیا ہے۔ جس گھر میں، جس ماحول کو دیکھ کر حسین بڑے ہوئے تھے، ایسے ماحول کو دیکھ کر ان میں غریب انسانوں کی کتنی ہمدردی رہی ہوگی، ان میں محتاجوں کے ساتھ کیسی ہمدردی اور محبت کا معاملہ رہا ہوگا، کیسے گھر میں پلے بڑے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا کیا تذکرہ ہے، ان کے والد کی زندگی کیسی ہے، ان کے والد کا کیا کردار ہے، میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کر کے آج کی بات ختم کروں گا۔ کیسے باپ کی گود میں پلے تھے سیدنا حسین۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، طاقتور بادشاہ ہیں، سپر پاور حکمراں ہیں، آدھی دنیا کے بادشاہ یا خلیفہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ایک سفر میں ان کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں، اور ایک ان کے غلام جن کا نام غالباً قنبر آیا ہے، غلام خادم، نوکر، یہ دو حضرات ساتھ ہیں، سفر میں جا رہے ہیں۔ جنگوں کے دوران ایک لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے، حملوں سے، دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے، وہ ساتھ میں جس کو زرہ کہتے ہیں۔ زرہ کہیں گر گئی، انہیں اس وقت پتہ نہیں چلا، کافی آگے چلے گئے۔ حسن اور خادم جو تھے قنبر، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آدمی ہے اور وہ جھکا ہے اور کوئی چیز اٹھا رہا، یہ انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ آگے جب چلے حضرت علی، اور جب اس چیز کی ضرورت پڑی، دیکھا، جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ زرہ تو ہے ہی نہیں، کہیں گر گئی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ ہم نے کسی آدمی کو جھکتے ہوئے پیچھے دیکھا تھا، شاید وہ زرہ ہی گری ہوگی اور اسی کو وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ میں نے کہا، آدھی دنیا کے حکمراں ہیں، اپنے وقت کے طاقتور لیڈر و بادشاہ ہیں، چاہتے تو اسی وقت اس آدمی کو بلا کر زرہ چھین سکتے تھے، لیکن نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ایسا کرتے تو ہر طاقتور آدمی، ہر پاورفل آدمی، ہر افسر کسی سے بھی کوئی چیز چھین سکتا تھا اور اپنے قبضے میں لے سکتا تھا، یہ رواج چل پڑتا، یہ ریت چل پڑتی۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، قانون کے راستے سے ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مقدمہ لے کر گئے ہیں، کہاں؟ خود ان کی قائم کی ہوئی عدالت میں، اور اس عدالت میں خود ان کا شاگرد، خود ان کا ماتحت جج، جس کو انہوں نے مقرر کیا، طے کیا ہے، وہ جج وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس عدالت میں اپنا مقدمہ لے کے گئے ہیں، کہا کہ میری زرہ ہے، گری تھی، اس فلاں آدمی نے اٹھائی ہے، مقدمے کا فیصلہ کیجیے۔ اب عدالت میں اسلامی قانون یہ ہے، اور آج بھی قانونوں میں یہ ہے کہ گواہ ہی اسے پیش کرنی پڑتی ہے جو دعویٰ کرے کہ یہ چیز میری ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ تو حضرت علی کے شاگرد ہیں، ان کے متعین کیے ہوئے جج ہیں، کہا کہ علی تم دعویٰ کر رہے ہو، مقدمہ تو تمہاری طرف سے پیش کیا گیا ہے، لاؤ کوئی دلیل اس پر کہ یہ زرہ تمہاری ہے جو اس آدمی کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے، بڑے بیٹے حسن سے کہا، حسن گواہی دو۔
حضرت حسن نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس آدمی کو زرہ اٹھاتے ہوئے، یہ میرے والد کی ہے، اس آدمی کی نہیں ہے۔ وقت کا جج، اس عدالت کا جو فیصلہ کرنے والا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ علی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی اور گواہی ہے تو لے آؤ، ورنہ یہ زرہ تمہیں نہیں ملے گی۔ تو خادم کو پیش کر دیا، یہ میرے ساتھ تھا قمبر غلام، اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے زرہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ حضرت علی کی یہ زرہ ہے۔ تو جج کہتا ہے کہ علی خادم اور غلام کی گواہی بھی اپنے آقا اور مالک کے حق میں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اسی کے حق میں گواہی دیں گے، اس لیے یہ زرہ تمہیں نہیں دی جا سکتی۔ پھر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے جس کے خلاف دعویٰ کیا تھا، کہا کہ بھائی تم قسم کھاتے ہو؟ اس لیے کہ جب مدعی کے پاس دلیل اور گواہ نہیں ہے تو پھر اس سے قسم لی جاتی، تم قسم کھاؤ کہ یہ میری ہے، ان کی نہیں ہے۔ وہ تو جھٹ سے اس نے قسم کھا لی، یہودی تھا، اس نے قسم کھا لی، کہنے لگا خدا کی قسم یہ میری ہے، علی کی نہیں ہے۔ جج نے فیصلہ کیا، امیر المومنین یہ زرہ آپ کی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کو ثابت نہیں کر سکے، میں فیصلہ جاری کرتا ہوں کہ یہ زرہ اسی آدمی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلا چوں و چرا کیے ہوئے اس فیصلے کو قبول کیا، عدالت سے باہر نکلے۔ عدالت سے جب باہر نکلتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی یہودی آدمی زرہ لیے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ علی یہ زرہ تمہاری ہے، میری نہیں ہے۔ حضرت علی کہنے لگے کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس کے خلاف تو تم قسم کھا چکے ہو اس کے سلسلے میں۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، عدالت سے یہ فیصلہ آ چکا ہے، یہ زرہ تمہاری ہے، میری نہیں ہے، جج نے تمہاری قرار دی ہے، میں نہیں لے سکتا، تم لے جاؤ، میں اس کو چھو بھی نہیں سکتا، یہ تمہاری ہے۔ کہنے لگا علی یہ میری نہیں ہے، تمہاری ہی ہے۔ تو کہا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ زرہ بھی لو، یہ زرہ بھی آپ کی اور میں بھی آپ کا، مجھے کلمہ شہادت پڑھا دو، شہادتین کی گواہی پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں محمد کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے تحقیق کی کہ معاملہ کیا ہے، یہ تو عدالت میں معاملہ گیا، اس وقت تم تو کہہ رہے تھے، قسمیں کھا رہے تھے، کہ معاملہ یہ ہے کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں پرانی آسمانی کتابوں کا گیانی ہوں، عالم ہوں، میں نے ان آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی شہادت، آخری نبی کی نشانیاں، آخری نبی کی علامتیں، آخری نبی کے اوصاف، خوبیاں پڑھی ہے، آخری نبی کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ میں نے پڑھی ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس آخری نبی کے جو صحابی ہوں گے، جو سہیوگی ہوں گے، جو ساتھ دینے والے ہوں گے، ان میں یہ چیز پائی جائے گی کہ ان کی قائم کی ہوئی عدالت، اس عدالت میں ان کا خود کا بٹھایا ہوا جج ان کے خلاف فیصلہ کرے گا اور وہ سر تسلیم خم کر دیں گے، بلا چوں و چرا مان لیں گے۔ میں نے سب ڈھونگ رچایا تھا اس بات کو، اس کی تحقیق کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اسے اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں تو یہ جانچنا چاہتا تھا کہ یہ چیز ان کے شاگردوں میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اب میں نے دیکھ لی ہے، لہذا میں بھی آپ کا، یہ زرہ بھی آپ کی، میں محمد رسول اللہ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ جس حسین کے والد علی اس قدر انصاف پسند، اس قدر عدل و انصاف کے معیار پر پورے اترنے والے تھے، اس حسین کے اندر کتنا انصاف پسندی ہوگی، وہ حسین کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ دنیا میں ظلم پھیل جائے، دنیا میں جور کا ماحول ہو جائے، دنیا میں کمزوروں کو دبا دیا جائے، دنیا میں عام ماحول بنایا جائے کہ طاقتور جو چاہے کرے، اس پر کوئی قانون کی پکڑ اور گرفت کرنے والا نہیں۔ اور جس سماج کو جس رخ پر، جس لائن پر میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا، سماج کو اس رخ سے ہٹا دیا جائے، کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اس لیے حضرت حسین نے وہ قربانی دی کہ جو قربانی آج تک لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ اس گھرانے کا ماحول تھا کہ ان کے اندر انصاف پسندی آئی، غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، سماج کے دبے کچلے طبقات کے لیے، لوگوں کے لیے لڑنے کا مزاج اور کردار ان کے اندر پیدا ہوا۔ یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے بڑے بن کر
حق کے علمبردار بنتے ہیں، حق پرست بنتے ہیں، حق کی گواہی دیتے ہیں، سچ کی گواہی دیتے ہیں، سچ کے خلاف کبھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے ہیں، جھوٹے پیغام کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے ہیں، اور سماج کو ظلم اور زیادتی میں دیکھتا ہوا کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اس کے خلاف جو بھی کرنا پڑے وہ کر گزرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی سب سے عزیز چیز، سب سے قیمتی متاع، سب سے بیش قیمت چیز جان ہوتی ہے انسان کی، اگر وہ اس حق کو ثابت کرنے کے لیے اور حق کے بول بالا کرنے کے لیے وہ بھی گوانی پڑے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں کہ وہ حق کی گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے گیا۔ سیدنا حسین کی بھی اپنی ایک قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کی بھی اپنی قربانی ہے، ان کی قربانی کو زیادہ یاد نہیں کیا جاتا ہے، ان کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بھی بڑھ کر قربانی ہے، وہ عام لوگوں کے سامنے نہیں آتی ہے۔ حضرت حسن بھی اسی طرح میدان میں آئے تھے جس طرح حضرت حسین میدان میں آئے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی اہل ایمان ہیں، ادھر بھی اہل ایمان ہیں، لڑائی ہوگی، ٹکراؤ ہوگا، اختلافات ہوں گے، دشمن اس ماحول کا فائدہ اٹھائیں گے، جانیں ہماری جائیں گی، عورتیں ہماری بیوہ ہوں گی، سہاگ ہمارے نوجوان عورتوں کے لٹیں گے، بچے ہمارے یتیم ہوں گے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں کرسی چاہیے، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے امارت نہیں چاہیے، مجھے سرداری نہیں چاہیے، میں اپنے علم کی خدمت کروں گا، میں اپنے دین کی خدمت کروں گا۔ کرسی کا چھوڑنا، اقتدار کا چھوڑنا، کرسی کو قربان کرنا یہ کوئی عام قربانی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں جھگڑے کرسی کے ہیں، سماجوں میں آپس میں اختلافات دو آدمیوں کی کرسی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، کسی تنظیم میں اختلافات کرسی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، کسی بھی گروپ میں اختلافات کرسیوں کے ہی ہیں سارے اختلافات۔ تو حضرت حسن نے کرسی کی قربانی دے دی، یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی، اس کو عام طور پر یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن کی بھی قربانی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئے، میں مسلمانوں کو اندر اختلاف نہیں کرنا چاہتا، کرسی تمہیں مبارک ہو، امارت تمہیں مبارک ہو، سرداری تمہیں مبارک ہو، میں اپنا الگ میدان انتخاب کروں گا، اس کا چناؤ کروں گا۔ اور حضرت حسین نے پھر یہ راہ اختیار کی کہ ظالموں سے ٹکرا گئے، مقابلے پہ آ گئے۔ بہرحال اپنی اپنی دونوں کی قربانیاں ہیں، ان کی یاد منائی جانی چاہیے، لیکن یاد منانے کا جو انداز ہے اس میں اصلاح کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہمارے نوجوان مناتے ہیں ان کی یاد، اس سے ہماری زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں پیدا ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی چینجنگ نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو پھر یہ مان لینا چاہیے کہ یاد منانے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یاد مناؤ تو اس طرح مناؤ کہ حسین کے لیے، انصاف کے لیے، حسین کی طرح انصاف کے لیے ظالموں سے، جابروں سے اور حق کی مخالفت کرنے والوں سے ٹکرا جائیں اور ظلم کے خلاف بولیں اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کمزوروں کا ساتھ دیں، اور جو مظلوم طبقات ہیں، دبے ہوئے طبقات ہیں، کچلے ہوئے لوگ ہیں، ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت حسین کی اصل یاد یہ ہے۔ یاد منائی تو اس طرح منائیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول تبدیل ہو، سماج کا ماحول تبدیل ہو، پورے خطوں اور علاقوں کا ماحول تبدیل ہو، ورنہ جس طرح آج کل یاد منائی جا رہی ہے، لیکن زندگی دیکھیں، کردار دیکھیں ہمارے نوجوانوں کا، وہ نہ حسین کے کردار سے میچ کھاتا ہے، نہ حسن کے کردار سے میچ کھاتا ہے۔ کیا حسن و حسین کی زندگی تھی، کیا ادب تھا، کیا احترام تھا، کیا بڑوں کی تعظیم تھی، کیا چھوٹوں پر شفقت تھی، کتنے غریبوں کے ساتھ ہمدردی تھی، کتنے کمزوروں کو وہ ساتھ دیا کرتے تھے، راتوں کو چپ کے اندھیروں میں وہ غریب گھرانوں میں کس طرح اناج اور غلہ رکھ کے آ جایا کرتے تھے۔ یہ ذرا ماحول میں یہ چیزیں آئیں، سماج میں، گھرانوں میں یہ چیزیں آئیں تو پھر حسینی کردار زندہ ہوگا۔ آج ہمارے بھی بچے ہیں، یہ سب محرم منانے والے دیکھو نوجوان بچے ہوتے ہیں، ان کے دیکھو ان کی زبانوں پر گندی گالیاں ہوتی ہے، ہونٹوں پر فلمی ایکٹروں کے جملے ہوتے ہیں اور کوئی کمنٹس ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، نیتیں خراب، ارادے فاسد، کردار بالکل گرا ہوا، بڑوں کی نہ کوئی تعظیم ہے، نہ کوئی چھوٹوں پر شفقت ہے۔ یہ کوئی حسینی یاد ہے؟ حسین کا تذکرہ اس طرح کیا جاتا ہے؟ نوجوانوں کی آپ زندگی دیکھ لیں، ماں باپ بس
یہ چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں. نوجوان بیٹا بڑا ہو گیا ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا, بس ہمیں مارے نہیں, ہم گھر میں بیٹھے رہیں, عزت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں. سماج کا ماحول یہ ہو گیا, نوجوان اتنے گئے گزرے بن گئے. ایک وہ تھے حسن حسین, کیا بڑوں کی تعظیم تھی, کیا ادب تھا. ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بوڑھے میاں آئے, وضو کر رہے تو ان کے وضو میں کوئی خامی تھی, کوئی کمی تھی, صحیح وضو نہیں کیا تھا. اب یہ دونوں صاحبزادے, یہ دونوں نواسے رسول بھی دیکھ رہے تھے. ہمارے آج کل کا نوجوان ہوتا, بچہ ہوتا تو کہتا بڑھو کہیں کا, نہ منہ میں دانت ہے, نہ پیٹ میں آنت ہے, قبر میں پیٹ لٹک رہے ہیں, ابھی تک وضو کرنا نہیں آیا اس کو, کس طرح بات کرتا. لیکن یہ دونوں نواسے رسول تھے, شہزادہ, جنت کے شہزادے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بڑے میاں جو ہیں, بزرگ ہیں, ان کے وضو میں خامی خرابی ہے, ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن کس انداز سے کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا, چلو چلتے ہیں ان بڑے میاں کے پاس اور ان سے کہتے ہیں. حسن نے کہا کہ میں کہوں گا کہ یہ حسین میرے وضو میں خامی نکال رہا ہے, اور میں کہتا ہوں حسین کا وضو ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں, آپ بتائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے, کس کا وضو ٹھیک نہیں ہے. دونوں گئے پلاننگ بنا کے, بزرگ سے کہا, یہ سب بات رکھی, دونوں نے وضو کیا. وضو کے دوران جو کمی اس بوڑھے کے وضو کے اندر تھی, اس کو اس کا احساس ہو گیا کہ یہ خامی میرے وضو میں ہے, ان شہزادوں کے وضو میں نہیں ہے. اور دونوں اس کی زبان پر بے ساختہ جملہ آیا, صلی اللہ علی جدکما, اللہ کی کروڑوں رحمتیں درود و سلام ہو تمہارے نانا محترم پر. میرے شہزادوں, جنت کے شہزادوں, خامی تمہارے وضو میں نہیں ہے, میرے وضو میں ہے, میں سمجھ گیا ہوں. یہ تعظیم بڑوں کی, یہ ادب و احترام ہمارے نوجوانوں میں, بچوں میں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ان بچوں کو سکھایا ہی نہیں, ہم نے ان بچوں کو یہ تعظیم, یہ تہذیب, یہ اخلاق, بڑوں کی عظمت یہ سکھائی نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہے. پھر اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ ہم بھگتتے. تو حسینی یاد اس انداز سے منائیے کہ ہمارے بچے حسین کے کردار کو لے کر آگے چلنے والے بنیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.